السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے پیارے رسول سب سے بڑے سماج سدھارک تھے، یہودیوں نے عرب میں آگ لگا دی، پیارے رسول کی طاقت، خندق کی کھدائی، خندق کھودنے کا مشورہ۔ تو چلیے آئیے آج کی حدیث شروع کرتے ہیں، آج کی حدیث پڑھتے ہیں۔ یہ اسلام کی خوبی اور پیارے رسول کے سماج کو سدھارنے کی فکر تھی کہ آپ کے ساتھیوں نے ایسی قربانی دی جب سب جانتے ہیں کہ جس چیز کی عادت ہو جائے اس کا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ لوگ اس کے ایسے دیوانے تھے کہ تھوڑی دیر بھی شراب کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ پچھلے واقعے میں آپ نے دیکھا تھا کہ کیسے مدینے میں شراب کو بین کر دیا گیا تھا، شراب کو بند کر دیا گیا تھا، اس کے آگے کا ہی یہ واقعہ ہے۔ لیکن پیارے رسول نے ان میں ایسا بدلاؤ پیدا کیا کہ جو چیز ان کے نزدیک سب سے پیاری تھی، ایک حکم کے بعد وہ سب سے زیادہ نفرت والی بن گئی۔ اس واقعے کا یہی مطلب ہے کہ ہمارے رسول پیارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، بہت ہی بڑے سماج سدھارک تھے۔ وہ دنیا کو، وہ زمانے کو اچھی چیزوں کو کرنے کے لیے بتاتے اور غلط چیزوں سے روکتے اور غلط چیزوں کو کرنے سے منع فرماتے، اور اسی وجہ سے ان کے کہنے پہ لوگوں نے شراب کو پینا بند کر دیا، اور شراب کو، جس کے پاس شرابیں تھیں، انہوں نے شراب کو پھینک دیا۔ جنگ احد میں نقصان کے بعد مدینے میں مسلمانوں کے لیے حالات بڑے کٹھن ہو گئے۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوا کہ آس پاس کے قبیلوں اور لوگوں کی نظروں میں ان کی پرتشٹھا اور وقار کم ہو گیا۔ مدینے کو کمزور سیاست سمجھ کر دشمن آئے دن مدینے پر چھوٹی بڑی چڑھائی کرنے کی فکر میں رہنے لگے۔ دوسری طرف جیسا کہ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ یہودیوں کی غداری کی وجہ سے 3 قبیلوں میں سے 2 قبیلوں کو مدینے سے نکالا جا چکا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کو مدینے سے نکالا تھا۔ اب وہ خیبر نامی جگہ میں جا کر رہنے لگے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنی سازشوں کا جال سارے عرب دیش میں پھیلا دیا۔ مکے کے لوگ تو مسلمانوں سے پہلے ہی لڑنے کی تیاری کرتے رہتے تھے اور بار بار مسلمانوں کی بستی مدینے پر حملہ کرتے رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ یہودیوں نے ان کی نفرت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ عرب کے دوسرے قبیلوں اور بستیوں کو بھی مال دولت کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح پورے عرب میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھڑکا کر 10,000 کی فوج تیار کی گئی۔ پیارے رسول کو جب پتہ چلا کہ مکہ سے ابو سفیان 10,000 فوج لے کر مدینے پر حملے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ مدینے کی کل آبادی 3,000 سے 3,500 تھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ایران کے رہنے والے تھے، اس لیے ایران کے جنگی طریقوں کو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کھلے میدان میں جنگ کرنا ٹھیک نہیں، بلکہ مدینے کی جس طرف سے دشمنوں کے گھسنے کا ڈر ہے، اس طرف خندق کھودی جائے۔ آپ کے مشورے کو پسند کیا گیا۔ پیارے رسول 3,000 صحابہ کے ساتھ خود بھی خندق کے کھودنے میں لگ گئے۔ 10 آدمیوں کے حصے میں 10 گز زمین آئی۔ 6 دن میں 5 گز گہری خندق کھود لی گئی۔ خندق اتنی چوڑی اور گہری تھی کہ گھوڑے چھلانگ لگا کر پار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے دشمن کا لشکر خندق کے دوسری طرف ہی رہا۔ کسی بھی کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے پیارے رسول ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ خندق کھودنے میں بھی آپ ساتھ ہی رہے۔
खंदक खोदते समय एक कठोर चट्टान आई जो टूटे नहीं टूट रही थी। प्यारे रसूल को बताया गया, आपने अल्लाह का नाम लेकर फावड़ा मारा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आपकी ताकत के बारे में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि हम सहाबा में ये बात मशहूर थी कि प्यारे रसूल में 30 मर्दों की ताकत है। एक रिवायत में है कि 40 मर्दों की ताकत है और मर्द भी जन्नत का है और जन्नत के एक आदमी में दुनिया के 100 आदमियों के बराबर ताकत होती है। इस तरह प्यारे रसूल की ताकत का हिसाब 4000 मर्दों के बराबर होता है। तो चलिए आज की हदीस को यहीं बंद करते हैं। कल हाजिर होंगे एक नए हदीस के साथ, एक नए वाक्य के साथ, एक नया वाक्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और आपसे गुजारिश है आप लोगों से कि वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।